بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، عید قرباں آہستہ آہستہ چلتا ہوا ہم سب لوگوں سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور ہم لوگوں نے، مسلمانوں نے اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس کی تیاری زور و شور کے ساتھ شروع کر دیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کہ قربانی کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیک ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو تمہارے باپ تھے، یہ ان کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے اور ان کی جانب قیامت تک کے لیے اس قربانی کی نسبت کس قربانی کی بنیاد پر منسوب کی گئی، اس تذکرے کو بھی سننا چاہیے اور پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس اولو العزم نبی کا نام ہے، انہوں نے اپنی آبادی اور اپنی بستی میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار، اللہ سے ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں ہوگا، اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی موت و حیات کا مالک ہے، اللہ ہی دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے، اللہ ہی دنیا کے نظام کو چلائے گا، اللہ ہی ہے جو اس پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ انہوں نے تنہا اس آواز کو بلند فرمایا اور اس طاقت و قوت کے ساتھ بلند فرمایا کہ اس وقت کا بادشاہ جس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا، لیکن بادشاہ کے مجبور کرنے پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت سے باز نہیں آئے، یہاں تک کہ سلگتے ہوئے اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، جس آگ کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ اڑتا تو جل کر گر جاتا اور خاک ہو جاتا۔ یہ توحید ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عمر تک اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں دیا تھا۔ حضرت سارہ ان کی پہلی بیوی ہے، ان کی بھی عمر 70-80 سال کی ہو گئی، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی عمر کو پہنچ گئے۔ اللہ نے کوئی اولاد اس وقت تک نہیں دیا۔
دعائیں کرتے تھے، اولاد کی تمنا کسے نہیں ہوتی، پوچھا اس سے جائے جسے اولاد نہیں ہے۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت ہاجرہ جو ان کی ماں ہوتی ہیں ان کی گود میں وہ پلے اور بڑھے۔ انسانی زندگی نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا، اور اس وقت پوری انسانیت حیران اور پریشان رہی جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم اب اپنی اس آبادی اور اس بستی سے نکل کھڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ کہاں جانا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل تشریف لائیں گے اور تمہیں راستہ بتلائیں گے۔ پوری زندگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انسان کی شکل میں اونٹ پر سوار ہو کر تشریف لائے اور انہوں نے راستہ بتلایا۔ فلسطین سے مکہ تک کا سفر حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے اور حضرت ہاجرہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرمایا۔ بے آب و گیا جنگل میں، جہاں کوئی انسان آباد نہیں تھا، چرند و پرند کے علاوہ انسانی شکل کا کوئی انسان وہاں موجود نہیں تھا، پانی کا کوئی انتظام اور نظم نہیں تھا، کھانے کی کوئی سہولت نہیں تھی، لیکن چونکہ تربیت مقصود اللہ تعالیٰ کو تھی، اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہاجرہ کو اور اسماعیل کو اسی بے آب و گیا جنگل میں اللہ کے نام پر چھوڑ دیا جائے، اور پھر فرمایا کہ آپ کو ان کے ساتھ نہیں رہنے، آپ کو بھی اپنی الگ بستی بسانی ہے۔ جب وہاں سے اللہ کے حکم پر نکلنے لگے حضرت ابراہیم تو حضرت ہاجرہ نے دامن تھاما، پوچھا اس بے آب و گیا جنگل میں جہاں نہ پانی کا انتظام ہے نہ کھانے کا کوئی نظام ہے، آپ کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ چونکہ حضرت ہاجرہ کی تربیت حضرت ابراہیم فرما رہے تھے۔ جب انسان کسی کی تربیت کرتا ہے اور وہ انسان نیک اور کامل اور مکمل نیک ہوتا ہے تو اس کا پرتو اس کے اوپر پڑتا ہے جو اس کی تربیت میں ہو۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم نے جب فرمایا اللہ کا یہ حکم ہے تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا جب اللہ کا حکم ہے تو ہمیں کچھ نہیں کرنے ہیں۔ تاریخ انسانی نے اس بات کو اپنی کھلی آنکھوں دیکھا۔ ایک باپ جو بڑی امیدوں کے ساتھ جسے اللہ نے اولاد دیا تھا، وہ بھی چھوٹا معصوم بچہ، اسے چھوڑ کر جانے کا حکم فرمایا۔ اسی بے آب و گیا جنگل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل کی تربیت حضرت ہاجرہ فرماتی ہیں۔ ماں جب نیک ہو اور نیک سیرت اور پاک باز ہو تو بچوں پر اور اولاد پر اس کا اثر ویسے ہی پڑتا ہے۔ اگر ماں نماز پڑھتی ہے تو بچے بھی آہستہ آہستہ سجدہ کرنے لگتے ہیں، اور اگر گھر کی ماں ہی نماز نہ پڑھے، گھر کی ماں ہی صدقہ و خیرات نہ کرے، گھر کی ماں ہی روزہ نہ رکھے، پھر بچوں پر کیسی تربیت کا اثر ہو سکتا ہے اسے محسوس کرے۔ ابھی کچھ عمر ہی گزری تھی، کتنے دن کے ہوئے ہوں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب دکھلایا کہ تم قربانی کرو۔ 8 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم نے یہ خواب دیکھا اور 100 اونٹنیاں اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ پھر خواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں قربانی کرو،
حضرت ابراہیم نے 9 ذی الحجہ کو بھی 100 اونٹ قربان کر دیے۔ پھر خواب آیا، ابراہیم تمہاری نظر میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے، تم جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، مجھے تو اس کی قربانی مطلوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کے آنگن میں جھانکا اور محسوس کیا کہ اس روئے زمین پر اللہ کے بعد اگر مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، سب سے زیادہ تعلق ہے اور سب سے زیادہ ہم عزیز رکھتے ہیں، وہ میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ایسا خواب دیکھتا ہوں، ہم اور آپ ہوتے تو ڈر سے خواب ہی نہیں بیان کرتے۔ بیٹا ہے، محبوب ہے، بہت دنوں کے بعد اللہ نے عطا کیے ہیں، اب چلو خواب ہے، خواب تو لوگ ایسے ہی دیکھتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، ہم اسے بیان ہی نہیں کرتے اپنے بچوں کے سامنے۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پورا واقعہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو بتایا، فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے محبوب ترین شخص کو، تم اپنے محبوب ترین کو ہمارے راستے میں قربان کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اس بات کو سنا، محسوس فرمایا، تو اولاد عمر کو زیادہ نہیں ہے لیکن تربیت کا اثر ہے، جس گود میں وہ پلے تھے اس گود کا یہ اثر تھا، اور جس نطفے سے پیدا ہوئے تھے اس کا اثر تھا۔ انہوں نے والد گرامی سے فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا حضور، آپ نے جو خواب دیکھے ہیں وہ خواب بالکل سچا اور پکا ہے، اللہ کے بعد اگر کسی سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں تو وہ میں ہوں۔ آپ کی نگاہیں مجھے دیکھے بغیر نہیں رہتی، آپ کا دل کو چین اور قرار نہیں ملتا، وہ میں ہوں۔ ابا حضور، جیسا اللہ آپ سے کہتا ہے ویسا آپ کر گزریے، اور فرمایا کہ مجھے بے صبروں میں نہیں پائیں گے، مجھے بے چین لوگوں میں نہیں پائیں گے، میں اللہ کے راستے میں ڈرنے والا ہوں، ایسا مجھے آپ نہیں پائیے گا۔ ستجدنی، آپ ہمیں پائیں گے، اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بھائی، قرآن کریم نے اس واقعے کو مکمل طور پر نقل فرمایا ہے۔ یہ بات کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن اس بات کے کہنے کے لیے اس پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے۔ اسے کبھی کر کے دیکھیے، کبھی برت کر دیکھیے تو احساس ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، میں اپنے بیٹے کے ساتھ ایک اہم جگہ پر جانا چاہتا ہوں، تم اسے نہلا دھلا دو، انہیں کپڑے پہنا دو اور میرے ساتھ روانہ کر دو۔ حضرت ابراہیم نے قربانی کا تذکرہ حضرت ہاجرہ سے نہیں فرمایا۔ حضرت اسماعیل تیار کر دیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں چھری لیا، باندھنے کے لیے رسہ لیا، اور جو لوگ حج پر گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے اس جگہ کو۔ اب تو ماشاءاللہ حکومت کی جانب سے بڑا اچھا انتظام ہے، اور لوگ سہولت کے ساتھ منی سے مکہ جاتے ہیں اور مکہ سے منی آتے ہیں، پیدل جاتے ہیں اور پیدل آتے ہیں، بڑی سہولت کر دی ہے۔ یاد کیجیے اس زمانے کو، سنگلاخ وادی ہے، کانٹوں بھرا وادی ہے، ہر جگہ پتھر ہی پتھر ہے، کوئی مسطح زمین نہیں ہے۔ ایک چھوٹا بچے کو ایک باپ اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر، ہاتھ میں چاقو ہے اور ہاتھ میں رسہ ہے، وہ لے کر مکہ مکرمہ سے منی کی جانب تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں شیطانوں کا بڑا حملہ ہوا، کیا کر رہے ہو؟ خواب نہیں سچا ہے،
کبھی حقیقت ہے خواب کی؟ کیا کر رہے ہو؟ کتنے دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد عطا فرمایا ہے، کتنا معصوم اور خوبصورت ہے، اور یقیناً خوبصورت ہونا چاہیے ہوں گے اسماعیل علیہ السلام، اسی لیے کہ انہی کے صلب سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو حضرت اسماعیل کتنے خوبصورت ہوں گے، فرشتوں نے بہت بہکایا، ہر جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عزم اور حوصلے کا ثبوت دیا۔ انہیں بتانا، اللہ کو بتانا یہ تھا کہ لوگوں، اللہ کے لیے اگر قربانی پیش کرنی پڑے تو تمہیں اپنے جذبات کا خیال نہیں کرنا ہوگا، تمہیں اس بات کا خیال نہیں کرنا ہوگا کہ ہمارا اس میں کیا نفع ہے اور کیا نقصان ہے، تمہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی ہوگی کہ یہ کرنے سے ہمیں کیا ملے گا اور کیا نہیں ملے گا۔ اللہ نے جب قربانی مانگی، اللہ کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ ہم اپنے مذہب کو بچانے کے لیے، ہم اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی حفاظت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے دین کے لیے ہمیں کیا قربانیاں دینی ہیں، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سیکھا جا سکتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درسگاہ میں اس سبق کو پڑھا جا سکتا ہے۔ سنگلاخ وادی کو تیرتے ہوئے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل منی کے میدان میں تشریف لا رہے ہیں۔ شیطان بہت اچنبا ہے، دنیا پریشان ہے، سورج چاند پریشان ہے، زمین و آسمان پریشان ہے، فرشتوں میں تذکرہ ہو رہا ہے، یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسا انسان ہے، یہ اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے جا رہا ہے، عرش پر ہلچل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پر پہنچتے ہیں، حجاج کرام وہاں تشریف لے گئے ہیں، 3 شیاطین کے وہ لگے ہوئے ہیں، ان پر پتھر مارے جاتے ہیں۔ وہ دراصل انہی شیطانوں کو پتھر مارے جاتے ہیں جن شیطانوں نے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کیا تھا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عرفات کے دن سب سے زیادہ اگر ذلیل کوئی ہوتا ہے اس دنیا میں تو وہ شیاطین کی جماعت ہے۔ ابھی یہ پہنچے نہیں ہیں، ان پر کوئی داؤ شیطان کا نہیں چلا کہ حضرت حاجرہ کی خدمت میں شیطانوں کی ایک جماعت بڑے اچھے وجیح شکل میں جاتا ہے کہ حاجرہ تجھے کچھ معلوم ہے؟ کہا کیا؟ کہا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ کہا اسماعیل اپنے والد ابراہیم کے ساتھ گئے ہیں۔ کہاں گئے؟ تو بتایا کہ کسی خاص پروگرام میں جانا ہے، میں نے نہلایا، کپڑے پہنا ہے۔ کہا رے بیوقوف، تمہیں معلوم کرنا چاہیے، تمہارا چھوٹا معصوم بچہ جس کو تم نے پل پل دیکھ کر اور ہر وقت تم نے سکون حاصل کر کے اور اس کی خاطر توجہات کو حاصل کر کے اور اس کے لیے اس کی پرورش کی، وہ تو قربان گاہ جا رہے ہیں۔ ابراہیم اس کے گردن پہ ابھی چاقو چلانے والے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو ایسے 100 بیٹے قربان ہیں اللہ پر، ایک نہیں 100 بیٹے قربان ہیں دین کی حفاظت کے لیے، ایک بیٹا نہیں، 2 بیٹے نہیں، 100 بیٹے قربان ہیں۔ اگر اللہ کو یہ مرضی ہے اور یہ مقصد ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو کر ہمیں جنت میں داخل فرما دے، اس کے لیے ایک کیا 100 بیٹے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ شیطان کا وہاں بھی عمل نہیں چلا۔ اب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بالکل منی کے میدان میں بے آب و گیا جنگل میں، وہاں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی انسان نہیں، چرند و پرند کے علاوہ ایک شخص نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو فرمایا قرآن ہے، آپ پڑھ کر دیکھیے قرآن کو۔ انہوں نے کہا کہ ابا حضور، بیٹا ہوں میں، آپ کا درد ہے، آپ احساس کرتے ہوں گے، ایسا کیجئے کہ میرے ان دونوں پاؤں کو آپ باندھ دیجئے، میری آنکھ پر پٹی باندھ دیجئے، اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت جذبات کی شکل میں ابھر آئے اور آپ کا یہ چاقو جو میرے گردن پر اللہ کی رضا کے لیے چلانا ہو وہ کام نہ کرے۔ ایسے ہی کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں باندھے، آنکھ پر پٹی باندھ دی اللہ کے لیے۔ خود حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے قدم پر گر گئے اور قبلہ روح ہو گئے اور کہا کہ ابا حضور آپ قربانی کیجئے، اللہ کے نام پر قربانی کیجئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، تاریخ نے لکھا ہے،
آپ پڑھیں گے تفسیری کتابوں میں تو آپ محسوس کر پائیں گے. آپ جب دل کی آنکھوں سے پڑھیں گے تو آپ کی آنکھ بھیگ جائے گی. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گردن پر چاقو چلایا جا رہا ہے. لیکن کسی بھی چیز میں طاقت و قوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. کسی میں نفع اور نقصان کی صلاحیت نہیں ہے. یہ تو آنکھوں سے دیکھی جانے والی چیز ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے, چھری کا کام کاٹنا ہے, رسی کا کام باندھنا ہے. لیکن اللہ جسے حکم جس چیز کا عطا فرماتے ہیں وہ وہی کام کرتے. اللہ نے حکم فرمایا خبردار, تمہیں معلوم ہے یہ میرا اسماعیل ہے, اسی کے نطفے سے, اسی کی نسل سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہوں گے ان کو پیدا ہونا ہے. خبردار, تم نے اگر میرے اسماعیل کے ایک بال کو بھی کاٹا تو تمہاری خیر نہیں ہے. چاقو چلایا جا رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام بسم اللہ اللہ اکبر کہے جا رہے ہیں. کیا مجال ہے چاقو کہ کچھ کام کر جائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابا سے کہا کہ ابا حضور ایسا آپ کیجئے کہ جو نوک ہے چاقو کا, اس نوک کے ذریعے میرے اوپر پورے طاقت کے ساتھ اور پوری نبوت کے طاقت کے ساتھ میرے گلے پر ڈالیے. تاریخ نے دیکھا, آنکھوں نے دیکھا, آسمان نے دیکھا کہ جب پوری طاقت کے ساتھ, نبوت کی طاقت کے ساتھ, ایک نبی کو ایک انسان کی طاقت نہیں ہوتی ہے, بتیروں کی طاقت ہوتی ہے, پوری طاقت کے ساتھ جب لگایا تو وہ جو چاقو تھا وہ گلے میں جانے کے بجائے اوپر کی طرف جو جہاں پہ آپ لکڑی لگاتے ہیں اس کی طرف چاقو آتا ہے اور اس نے کام کرنا بند کر دیا ہے. سامنے دیکھا مینڈھا پڑا ہوا ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں اور ذبح کی جاتی. میرے بھائی یہ کہانی نہیں ہے, یہ واقعہ نہیں ہے. ہم تو اپنی اولاد سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ انہیں جائز اور ناجائز کے سمجھانے میں ہمیں احساس ہوتا ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم اس لیے نہیں سمجھاتے کہ بیٹا یہ جائز ہے, یہ بیٹا ناجائز ہے, ایسا نہ کرو کہ بیٹا ناراض ہو جائے گا. باپ کو بیٹا اس لیے نہیں کہتا ہے کہ ابا یہ ناجائز ہے, ابا ناراض ہو جائیں گے. انسانی زندگی میں میرے بھائیوں اور بزرگوں, اگر آپ اور ہم اللہ کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم کی قربانی ہو اور حضرت اسماعیل کی قربانی آپ کو اور ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے. یہ جو قربانی ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابی کا ابراہیم, اور اللہ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابراہیم آپ کی قربانی اتنی قبول اور اتنی مقبول اور اتنی محبوب رب کائنات کے دربار میں ہوئی کہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور فرمایا کہ جو کوئی بھی قربانی کرے گا اور جو کوئی اللہ کے لیے اس دن خون بہائے گا اور جو کوئی اللہ کے لیے اس دن اپنے جانور کو ذبح کرے گا, اللہ تبارک و تعالی زمین پہ گرنے سے پہلے خون کو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے. میرے بھائی اور بزرگوں, ہم اور آپ اور سب اس وقت جن حالات سے دوچار ہیں اور جن حالات سے گزر رہے ہیں اور اس ملک نے جو حالات ہمارے سامنے رکھے ہیں, یہ قربانی ابراہیم اسماعیل کی اس بات کی دعوت, ان کی طرف سے دعوت ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن کی شریعت کی حفاظت کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کے لیے ہم اپنی جان کے نذرانے اور جان کی زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ قربانی کے ان دنوں میں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں 11ویں اور 12ویں کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں قربانی کریں. جو لوگ صاحب نصاب ہیں وہ ضرور قربانی کریں, سال میں ایک مرتبہ موقع آتا ہے, اس موقع کو نہ گوائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیوں کو چاہیے کہ سنتوں سے فارغ ہو جائیں.